میں جنات کا غلام قسط نمبر 18 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سب لوگ نہیں جانتے، مگر میں جانتی ہوں تمہیں اس حویلی سے اتنا پیار کیوں ہے۔ میں شاید تم سے آج کے بعد کچھ نہ کہہ پاؤں گی، بس یہی التجا کرتی ہوں کہ واپس چلے جاؤ اور پھر ہو سکے تو مجھے بھول جانا۔ میں ایک مجبور لڑکی ہوں، میرا اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ زلیخا، کاش تم پہلے بول پڑتی، کاش تم نے اپنے جذبوں کو زبان دی ہوتی تو میں اور تم آج اس دوراہے پہ کھڑے نہ ہوتے۔ میں بامشکل بولا، اسی لمحہ چاچی اندر سے آ گئیں۔ انہوں نے ایک سرخ ڈبے میں زلیخا کے گہنے رکھے تھے۔ وہ ایک ایک گہنا، چوڑیاں، کڑے مجھے دکھانے لگیں۔ یہ ہمارا خاندانی گہنا ہے پتر، میں سارے زیور اپنی بچی کو دے دوں گی، میری زلیخا شہزادی لگے گی۔ بد نصیب، نصیبوں جلی شہزادی ماں، زلیخا آہستہ سے بولی اور پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ چاچی ایک سادہ عورت تھی، انہیں کیا معلوم تھا کہ زلیخا کے ان لفظوں میں کیا حقائق اور کیسے کیسے آسودہ ارمان چھپے ہوئے تھے۔ چاچی، وہ زیور کہاں ہیں جو بابا جی لائے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو شاہ صاحب کے پاس ہیں، انہوں نے کل مجھ سے لے لیے تھے کہ میں ان کا ڈیزائن تبدیل کرانا چاہتا ہوں۔ کل کس وقت؟ میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ کل صبح، وہ بولی۔ جب پولیس آئی تھی اندر اس وقت؟ ہاں، اس کے 5-10 منٹ پہلے ہی آئے تھے، مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ بس ویسے ہی، میں نے سوچا کہ یہ گہنے دیکھ رہے ہیں تو زلیخا کے سسرالی زیور بھی دیکھ لوں۔ میں نے بات بدل دی۔ میں کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اب پڑھائی میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ زلیخا کی شکوہ بھری آنکھیں میرے ذہن پر سوار تھیں اور میں خود کو کوس رہا تھا کہ تم نے بہت دیر کر دی، بہت دیر۔ اب تم کبھی زلیخا کو حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس بے قراری کا کوئی اور بھی تماشا دیکھ رہا ہے۔ جب خاصی دیر ہو چکی تو مجھے غازی کی چہکتی ہوئی آواز آئی، بھیا اب آرام سے بیٹھ بھی جاؤ، کس پریشانی میں غرق ہو؟ میں چونک پڑا۔ غازی میرے بستر پر دراز تھا۔ بھیا تم کیا سمجھتے ہو میں اس بے قراری کو نہیں سمجھتا؟ میں کب سے تمہارے پیچھے جاسوسی کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں بڑبڑا گیا۔ تم کیا جانتے ہو؟ بھیا میں نہیں جانتا تو پھر لعنت ہے میرے جن ہونے پر۔ وہ افسردہ سا ہو کر بولا، میرا بھائی ارمان مر گیا اور کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا؟ میں ابھی بچہ ہوں، مگر میری عقل اور نظر بچوں جیسی نہیں ہے۔ میں گھبرا گیا۔ دیکھو غازی، تم کسی سے یہ بات نہیں کرو گے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کس سے نہ کروں؟ ملک صاحب سے یا بابا جی سے یا پھر شاہ صاحب سے؟ کسی سے بھی نہیں۔ بھیا اس بات کا صرف حویلی کے مکینوں کو پتہ نہیں ہے، بابا جی اور شاہ صاحب تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اور یہ جو نظم تم ابھی پڑھ رہے تھے، یہ جب لکھی جا رہی تھی اور جب تمہارے کمرے میں پہنچائی گئی تب بھی وہ سب آگاہ تھے۔ میں شرم سے پانی ہو گیا اور میری زبان کو تالا لگ گیا۔ بابا جی کیا سوچیں گے؟ غازی افتہامیہ انداز میں بولا۔ یہی سوچ رہے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر وہ تم سے نہیں پوچھیں گے، میں جانتا ہوں سرکار کو، شاہ صاحب بھی اس کا ذکر نہیں کریں گے، وہ سب تم پر مہربان ہیں اور آج تمہیں بابا جی اپنے ساتھ کہیں لمبے سفر پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میں ان کا پیغام لے کر آیا تھا، لیکن تمہیں ہجر و وصل میں گرفتار دیکھ کر میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ غازی یہ بری بات ہے یار، دوسروں کے راز نہیں پڑتے، میں نے شکوہ کیا۔ ہم سے کیا راز؟ ہم تو ہوا ہیں، ہماری نظریں تو ہر سو ہوتی ہیں، ہم سے کیا پردہ بھیا؟ وہ بستر پر کھڑا ہو گیا۔ چلو اب بابا جی یاد کر رہے ہیں۔ میں غازی کی میت میں مہمان خانے میں پہنچا تو بابا جی سرکار اپنے چند مریدوں کے ساتھ ظاہری خد و خال کے ساتھ موجود تھے۔ شاہ صاحب بھی کرسی پر بیٹھے تھے اور وہ سب مجھے اس انداز میں دیکھ رہے تھے جیسے عدالت میں جج اور وکیل کسی ملزم سے جرح کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں اندر سے بہت شرم اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ آؤ ادھر میرے پاس آؤ، بابا جی نہایت شفیق انداز میں بولے۔ سناؤ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ آپ کی بس دعا چاہیے، پڑھائی تو بس واجبی ہے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ مجھ میں تاب نہیں تھی کہ میں بابا جی کی طلسماتی اور گہری سرمگئی نظروں سے نظر ملا سکتا۔ ان کی نظریں میرے اندر تک اتر جاتی تھیں اور ہر شے اتل پتل ہو جاتی تھی۔ فکر نہ کرو، انشاءاللہ تم پاس ہو جاؤ گے۔
ہم سے قریب اور الفت رکھنے والے کسی امتحان میں ناکام نہیں ہوتے۔ بابا جی نے میری کمر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، میں تمہیں آج ٹاہلی والی سرکار کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں گا، میں اور غازی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ جی سرکار، میں نے کہا، کب جانا ہے؟ ابھی، بابا جی نے کہا۔ ٹاہلی والی سرکار آج اس قبرستان میں چلہ کاٹ رہے ہیں جہاں تم کل گئے تھے اور کالی داس تم پر حملہ آور ہوا تھا۔ آج تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ اور ہاں، شاہ صاحب 12 سیاہ بکروں کا بندوبست بھی ہو گیا ہے، چاولوں کی 10 دیگیں میٹھی بھی تیار ہیں۔ ٹاہلی والی سرکار کی نظر و نیاز کا اہتمام کرنا ضروری ہے پتر، تم نہیں جانتے یہ درویش لوگ کیا شے ہوتے ہیں۔ آج ہم تمہیں ایک درویش کی مجلس اور ہم لوگوں کے معاملات کی ایک جھلک دکھائیں گے۔ میں اس رات بابا جی اور غازی کے ساتھ نہر کنارے قبرستان میں چلا گیا۔ بابا جی عام انسانوں کی طرح میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب ہم گاؤں سے باہر نکل گئے تو آوارہ کتوں کا ایک گول کہیں سے نمودار ہوا اور پھر اچانک انہیں کیا ہوا، وہ خوف زدہ ہو کر بھونکنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی بابا جی کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئے اور کتے بھی خاموش ہو گئے۔ یہ ایک بڑا عجیب منظر تھا، کتے ابھی تک بھونک رہے تھے۔ کتوں کے مسلسل بھونکنے سے گاؤں کا چوکیدار بھی ہراساں ہو گیا تھا اور اس نے اونچی اونچی آواز دینا شروع کر دی تھی، ہوشیار ہو جاؤ بھائی ہوشیار، جاگتے رہو بھائی جاگتے رہو۔ میں خود بھی پریشان ہو گیا کہ اگر چوکیدار ادھر آ گیا اور اس نے مجھے رات گئے قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا تو میں اسے کیا کہوں گا۔ بابا جی اور غازی غائب تھے۔ میں اب ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کتے اکٹھے ہو کر میری طرف نہ آ جائیں۔ یہ آوارہ کتے تھے جو اجنبی کو دیکھ کر اس کو کاٹنے سے باز نہیں آتے۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے فیصلہ کیا کہ اگر کتے میری طرف بڑھے تو میں درخت پر چڑھ جاؤں گا۔ اتفاق دیکھیے کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو اس وقت کم از کم 10-12 کتے اکٹھے ہو گئے تھے اور گروہ کی صورت میری طرف بڑھنے لگے تھے۔ مجھے کبھی درخت پر چڑھنا نہیں آیا تھا۔ اگر کوئی شاخدار درخت ہو اور اس پر اوپر چڑھنے کے لیے کوئی سہارا موجود ہو تو درخت پر چڑھ سکتا تھا۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے درخت کی پناہ تو لے لی تھی، مگر جب اس پر چڑھنے کا سوال آیا تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے اس کے تنے پر ابھرے ہوئے ایک ٹنڈ پر پاؤں رکھا اور اس سے چمٹ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کی تو تھوڑا سا اوپر جاتے ہی میری سانس پھول گئی اور میں درخت کے ساتھ پھسلتا ہوا نیچے آ گرا۔ اس وقت تک کتے میرے بہت قریب آ چکے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ کتے اب خوف زدہ ہو کر نہیں بھونک رہے بلکہ ان کے اندر خوفناکی اور جارحیت آ چکی تھی۔ اسی لمحے گاؤں کی ایک گلی سے چوکیدار بھی برآمد ہو گیا۔ وہ اپنی زبان میں کتوں کو پچکارنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی لوگ نظر آ رہے تھے، سب کے ہاتھوں میں لالٹینیں تھیں۔ میرے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا اور پھر مجھے کچھ نہیں سوجی تو میں اونچی اونچی آواز میں غازی اور بابا جی کو کوسنے لگا جو مجھے کتوں کے سامنے بے یارو مددگار پھینک کر بھاگ گئے تھے۔ میں نے اس لمحے بھاگنے کا بھی فیصلہ کیا مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ میں اتنی تیز نہیں بھاگ سکوں گا جتنی تیز میں یہ کتے مجھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے بچاؤ کی کوئی امید نظر نہ آئی تو میں نے اونچی اونچی آواز میں چوکیدار کو پکارنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب درخت کے اوپر شور بلند ہوا اور ایسا لگا جیسے درخت کے اوپر عذاب نازل ہو گیا ہے اور کوئی بہت بھاری بھرکم شے درخت پر گری ہے۔ میں بے ساختہ درخت کے نیچے سے ہٹ گیا اور پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کتے اب درخت کی طرف دیکھ کر بھونکنا شروع ہو گئے تھے مگر اب ان کی جارحیت دم توڑ گئی تھی۔ وہ خوف زدہ ہو کر بھونکنے لگے تھے اور الٹے قدموں پیچھے کو ہٹتے جا رہے تھے۔ گاؤں کے چوکیداروں کو اللہ نے بڑی خصوصیات نوازا ہوتا ہے۔ ان کی حساسیت بڑی تیز ہوتی ہے۔ رات کو اس کے ساتھ گاؤں کے کتے ہی نہیں چوکیداری کر رہے ہوتے بلکہ مرغیاں، بکریاں، دوسرے جانور بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب بھی گاؤں پر کوئی آفتاب نازل ہوتی ہے، چور ڈاکو آتے ہیں، اجنبی گاؤں میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے کتا بھونکنا شروع کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو کتے اس کا تعاقب بھی کرتے ہیں۔ چوکیدار جانوروں کی آوازوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس سمت میں کیا ہو رہا ہے، لہٰذا وہ آفت کی طرح اس طرف پہنچ جاتا ہے۔ بس اس وقت گاؤں کے چوکیدار نے بھی بھانپ لیا تھا کہ کتے کسی شے سے خوفزدہ ہو گئے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے ساتھ آنے والے لوگوں کو خبردار کر دیا ہوگا۔ اس وقت ان میں سے کسی نے بندوق کا فائر کر دیا تھا اور پھر لالٹین کی روشنیاں مدافعت سے نبٹنے کے لیے بکھر گئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ لوگ دائرہ بنا کر کسی غیر متوقع صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ مجھے اس وقت شدید خطرہ محسوس ہوا کہ ان لوگوں کے پاس بندوقیں بھی ہیں اور نہ جانے کون بغیر دیکھے مجھ پر گولی چلا دے۔ کتوں کے شور اور درختوں کے اوپر برپا ہونے والے عجیب و غریب حالات نے میری قوت گویائی چھین لی تھی اور میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے غازی کی آواز بہت قریب سے آئی، بھیا ادھر بھاگ آؤ، مجھ سے بھاگا نہیں جائے گا۔ میں اچانک اٹھ پڑا تو مجھے اپنی ٹانگیں بے جان سی محسوس ہونے لگیں۔ خوف نے میرے اندر سے ساری قوت ختم کر دی تھی۔
चूंकि एक रात पहले भी मैं इधर कब्रिस्तान में आया था तो कालिदास से खौफजदा होकर मैं बहुत तेज भागा था, मगर अब मुझ में इतनी कुव्वत ही नहीं रही थी। गाजी, मेरे अंदर भागने की सकत नहीं है। मैंने अपनी बेबसी का इजहार किया। मेरी बात सुनकर गाजी बोला, भैया कोशिश करो, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तुम्हारे गिर्द कालिदास ने सहरी दायरा बना रखा है, इसी वजह से तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं रही। गाजी की बात सुनकर मैं मजीद खौफजदा हो गया और मुझे हवेली के बागीचे में पेश आने वाला वाक़या याद आ गया। मैं कैसे हिम्मत करूं गाजी? मैं लाचारगी के मारे बोला, अगर तुम लोग इस कदर बेबस हो सकते हो तो मैं क्या शय हूँ? मैं कालिदास का सहरी दायरा कैसे तोड़ सकता हूँ? मेरे भाई, ये तुम कर सकते हो। बाबा जी सरकार ने दरख्त के ऊपर अपनी फौज उतारी तो है, जिससे कुत्ते खौफजदा होकर भागने वाले हैं, मगर ये मामला अब इतना आसान नहीं रहा। हरामखोर कालिदास ने अपने हरकारों को कुत्तों को इधर लाने पर मजबूर किया था और उसने जहाँ तुम खड़े हो वहां तक सहरी दायरा कायम कर रखा था। तुम्हें पहले भी बताया था भैया कि हमारे और काफर जिन्नात के दरमियान जंग छिड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, मगर तुम लोगों की ये बस्तियां इस जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर हमने कालिदास पर हमला कर दिया तो पूरे गांव की छतें उड़ जाएंगी, घर तबाह हो जाएंगे और पालतू जानवर दहशत से मर जाएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि पूरे इलाके में जहां अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं वो जलाल में आ जाएंगे और बाबा जी सरकार को अपने जलाल का शिकार बना देंगे। ये हस्तियां कभी नहीं चाहते कि जिन्नात, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर, इंसानी बस्तियों में जंगो जद्दल करें। इसलिए हम मजबूर हैं। बाबा जी सरकार मसलिहत और हिकमत के तहत कालिदास के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि कालिदास इनकी मसलियत को समझते हुए इसे अपने हक में फायदेमंद बनाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें शायद ये मालूम नहीं है कि कुत्ते जिन्नात को देखकर खौफजदा हो जाते हैं। जिन्नात को ये हुक्म है कि जब किसी इंसानी बस्ती में जाएं तो कुत्तों के सामने से ना गुजरें। अल्लाह ने कुत्तों को ये कुव्वत अता की हुई है कि वो जिन्नात की हकीकत को भांप लेते हैं। तुमने देखा है कि जिन घरों में कुत्ते रखे जाते हैं, अगर वहाँ किसी भी किस्म की गैबी मखलूक जाएगी तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं। मुसलमान जिन्नात अपनी हदूदों कयूद के पाबंद होते हैं। मुझे पहली बार गाजी की बातें सुनकर अफसोस हुआ। मैं इन्हें बेहद ताकतवर समझता था, मगर वो भी बेबस था। अगर मुझे इस लम्हा कोई नुकसान पहुंच जाता तो वो मेरी किसी किस्म की मदद नहीं कर सकते थे। लिहाजा मैंने कहा, गाजी, मैं तुम्हारी बातों का मतलब क्या समझूं? तुम मुझे कालिदास के रहमो करम पर छोड़कर अजीब बातें सुना रहे हो। मेरे भाई, नाराज क्यों होते हो? गाजी बोला, मैं तुम्हें एक वजीफा बता रहा हूँ, अगर तुम ये पढ़ लो तो इस सहरी दायरे से बाहर निकल सकते हो। ये कहकर गाजी ने मुझे आयतुल कुर्सी की चंद आयात को एक खास तरतीब और तादाद के साथ पढ़ने की हिदायत की। इस वक्त मेरे जहन में कई सवाल उठे कि गाजी इन आयात को खुद पढ़कर मुझे इस आफत से क्यों नहीं बचा रहा। जिन्नात भी तो कुरान पाक पढ़ते हैं, इन्हें भी तो सवाब मिलता है। जिन्नात भी कुरान वज़ाइफ लेकर पढ़ते हैं, फिर उसने मुझे ही ये वजीफा पढ़ने की हिदायत क्यों की है? मैंने सवालात को मौखर किया और वजीफा पढ़ने लगा तो कुछ ही देर बाद मेरे अंदर कुव्वत और तवानाई पैदा होने लगी। मैं तेजी से उठा और गाजी की तरफ भाग गया। मुझे यूं लगा जैसे कुछ देर पहले मैं ना महकूर था ना मजबूर। गाजी ने मेरा हाथ पकड़ा और तेज तेज कदमों से कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। मैंने अकब में देखा, गांव वालों की आवाजें उस दरख्त के गिर्द महसूस हो रही थीं। दरख्त पर अभी तक आफताब नाजिल थी और माहौल में अजीब सी बिन बनाहट का एहसास बढ़ रहा था। गाजी बोला, भैया अब तो भागो। वो तेज तेज चल रहा था और मैंने बाकायदा दौड़ना शुरू कर दिया। वो लंबे लंबे डाक भरता, मगर मुझे उसे कदमों का साथ देते हुए पसीना आ रहा था। रास्ते में ही मैंने अपने सवालात की पटारी खोल दी और शिकवे के अंदाज में कहा, गाजी, सच तो ये है कि मुझे तुम्हारे रवैये ने कश्मकश में मुब्तला कर दिया है। मैं समझता हूँ जो तुम्हारे दिल में ख्याल पल रहा है। गाजी बोला, ये फितरी सी बात है, लेकिन एक बात याद रखो शायद भैया, तुम इंसान अल्लाह की बेहतरीन मखलूक हो, हमसे भी अफजल और आला। कुरान करीम की आयत का विर्द जब तुम मुसलमान करते हो तो उसके असरात की कुव्वत हमारी इस्तेदाद से बढ़कर होती है। जिन्नात यानी हम लोग इल्म में तुमसे कमतर हैं। अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है भैया, लेकिन अल्लाह करीम ने जो फजीलत तुम इंसानों को दी है और जो कुव्वतें तुम्हें अता की हैं, अगर हम जिन्नात को भी हासिल हो जाएं तो फरिश्तों में शुमार होने लगे। मगर हमारे खमीर और तुम्हारे खमीर का इम्तियाज हमें एक दूसरे के इल्म की फजीलत से मुख्तलिफ बना देता है। तुमने कभी सुना है, जैसा कि मैंने तुम्हें अपने भाई अरमान का किस्सा सुनाया था कि वो एक मौलवी साहब के पास जाकर दीनी तालीम हासिल करता था। हमारे बहुत से जिन्नात इल्म व फजल हासिल करने के लिए तुम्हारी दुनिया में आते हैं। मैंने तुम्हें इस वक्त वजीफा पढ़ने के लिए कहा तो उसका मकसद यही था कि तुम्हारी बशरी और अकली ताकतें तुम्हें सहरी दायरे से निकाल देंगी। तुमने इस वक्त पूरे यकीन और यकसुई के साथ वजीफा पढ़ा तो तुम कामयाब हो गए।
بابا جی بخوبی جانتے ہیں کہ تمہارے اندر روحانیت موجود ہے۔ جس انسان کے اندر روحانی وجدان ہو، اگر وہ وظائف اور ذکر و اذکار کرتا رہے تو اس کا روحانی وجدان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تمہارے انہی اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا جی سرکار تم پر مہربان ہیں اور تمہیں ٹالی والی سرکار کے پاس بلایا ہے۔ ہمارے عقب میں اب شور کم ہو رہا تھا۔ ہم قبرستان پہنچ گئے۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، کہیں سے جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غازی نے میرا ہاتھ نہ تھام رکھا ہوتا تو میں ٹھوکریں کھا رہا ہوتا، لیکن وہ میرے لیے ایک مشعل بردار راہبر بن گیا تھا۔ وہ مجھے قبرستان کے اندر لے کر داخل ہو گیا تو مان قبرستان کے اندر سے آوازیں بلند ہوئیں، حق اللہ، حق اللہ، یہ ٹہلی والے سرکار ہیں۔ غازی نے مجھے بتایا، ادھر دائیں جانب ڈیرا لگا کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے اسی طرف کا رخ کیا تو سامنے جھاڑیوں اور قبروں کے درمیان ایک دیا روشن نظر آیا۔